الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. گزشتہ آیات کے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قوم ہود علیہ السلام کی طرف پیغمبر ہود علیہ السلام کو شریعت، ہدایت، رہنمائی اور اپنا دین دے کر کے بھیجا کہ اپنی قوم، اپنے لوگوں تک یہ پہنچا دو۔ پیغمبر ہود علیہ السلام نے دعوت دی سب سے پہلے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر ہود علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے آ کر کے یہ دعوت دی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ آگے قوم نے کیا رسپونس کیا، کیا جواب دیا، اللہ رب العالمین اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم میں سے جو ان کے سردار تھے انہوں نے جواب دیا، انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو تجھے بے وقوفوں میں سے معاذ اللہ پا رہے ہیں اور تجھے جھوٹوں میں سے پا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جناب ہود علیہ السلام نے آگے جواب دیا، قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی، نہیں ہے مجھ میں، سفاہۃ، کوئی بے وقوفی، ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأُبَلِّغُكُمْ رِسَالَةِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں پہنچاتا ہوں تم پر رسالت ربی، اپنے رب کے پیغام کو، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ فرمایا کہ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں اس چیز نے تعجب میں ڈال دیا ہے کہ ایک تم میں سے ایک پیغمبر آیا جو تمہارے میں سے ہے، تمہارے میں سے اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، اور پھر اس نے آ کر کے تمہیں اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ڈرایا تاکہ تم بچ جاؤ، نصیحت کی تمہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس وقت کو کیوں یاد نہیں کرتے جس وقت اللہ رب العالمین نے قوم نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں دنیا کے اندر جانشین بنایا اور تمہیں دنیا کے اندر بہت بڑا ایک طاقت کے ساتھ بھیجا۔ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے بچو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا جو کہ بہت لمبا آگے چلتا رہے گا، کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر بیان فرمایا، ان کو دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ، انہوں نے مخالفت کی، سیم وہی باتیں کہی کہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہود علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العالمین نے پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تو اس کی قوم نے بھی سیم وہی باتیں کہی جو قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی۔ تو ان دونوں قوموں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی، تو اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں کو بھیجا، اپنا جو وعدہ تھا اسے پورا کر دیا کہ میری طرف سے تمہارے قاصد آئے گا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جیسے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہر امت کے لیے ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی ڈرانے والا اور انہیں نصیحت کرنے والا آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا ان پیغمبروں کو، لیکن ان پیغمبروں کی جو امتیں تھیں انہوں نے اس کی مخالفت کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں سخت عذاب دیا۔ قوم عاد جو ہے یہ بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر اپنا گھر بنا دیتی تھی اور بہت طاقت سے اللہ رب العالمین نے ان کو مالا مال رکھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں جب عذاب دیا تو محدثین نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب عذاب کے بعد ان کو دیکھا گیا تو ایسے تھے کہ جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی جان جو بدنی تھی کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے۔
تو اللہ رب العالمین یہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ طاقتور ذات جو ہے، جس کا حکم چلتا ہے، جس کے اختیار میں یہ کائنات ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ باقی تمام کے تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ ہوائیں ہیں، وہ فضائیں ہوں، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ ستارے ہو، وہ سیارے ہوں، وہ دنیا کی جتنی بھی بڑی مخلوقات ہو یا چھوٹی مخلوقات ہو، اعلیٰ مخلوقات ہو یا ادنا مخلوقات ہو، وہ ہے مخلوق۔ خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام چیزیں اس خالق کے اختیار میں ہیں۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس طرح چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ کون کہتا ہے ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام معاملات اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے کہ تم ان امتوں کی طرح، ان قوموں کی طرح شرک میں، اللہ کے نافرمانیوں میں نہ پڑ جانا، تاکہ اللہ رب العالمین تم پر بھی غضب ہو اور تم پر اللہ رب العالمین کا عذاب نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت کی ہے کہ پیغمبروں کی مخالفت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ان آیات کے اندر بے شک اللہ رب العالمین ان دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور شرک تو بہت بڑا جرم ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، جس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب گناہ چاہوں معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ آگے وقتاً فوقتاً آپ اس کا واقعہ سنتے رہیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قولوا هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔